अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज मैं आपके साथ दो मौज़ूआत पे बात करूँगी, जिसमें से मेरा एक मौज़ू जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत और उनकी जो तीसरी अहलिया है वो है, और जो मेरा दूसरा मौज़ू है वो ये है कि आजकल हमारे मुल्क की सियासत में मीर जाफ़र का बहुत ज़िक्र है और नवाब सिराजुद्दौला का। उनके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे कि उनको जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या किरदार थे और उनका ज़िक्र इतना क्यों किया जाता है। जो मेरा पहला टॉपिक है वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के बारे में और उनकी तीसरी बीवी जो है दानिया, जिनको हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था सईदा दानिया के हिसाब से, जो कि सईदा नहीं है, जो उन्होंने खुद कहा कि वो सैयद नहीं है। बहरहाल वो जो भी मामलात हुए वो आप सबके भी सामने, मेरे भी सामने, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा सबक है। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी थी, आप और मैं जानते हैं उनको। अल्लाह ने इल्म भी दिया था, एक दीन से वाबस्तगी भी थी उनकी। उसके बाद सियासत से भी उनके जो ताल्लुकात थे, अल्लाह ताला ने उनको अरूज दिया, बहुत अरूज दिया। आलिम ऑनलाइन से आप और मैं जानते हैं कि उनको शोहरत मिली, बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, और उसके बाद एक लंबा अरसा था जब अल्लाह ताला ने उनको अच्छा अरूज दिया और अल्लाह ताला ने उनको हर नेमत से नवाजा। अब अल्लाह ताला का ये कानून है, कानून कुदरत है कि अल्लाह देकर भी आजमाता है, अल्लाह लेकर भी आजमाता है। अल्लाह ताला ने इस शख्स को दिया और देकर आजमाया, और इस शख्स का ज़र्फ जो है उसने साबित किया कि इस शख्स को अल्लाह ताला ने अब जो ये रुसवाई और जलालत दिखाई है, ये संभाल नहीं पाया अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त या उस इल्म को या किसी भी चीज़ को, और निशान इबरत बना फिरता है। आज तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि अल्लाह ताला किस तरह से दुनिया में ही ऐसे लोगों का इंजाम करता है, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें सीखना ये चाहिए कि अल्लाह ताला जब आपको कुछ देता है तो आप दूसरों की इज़्ज़तों के पीछे मत पड़ जाएं। जुनैद जमशेद वाला वाक़या आपको याद होगा, मुझे उनका ट्वीट जो है पिछले दिनों में नज़रों से गुजरा, जो उन्होंने कहा था कि मुझे बड़ी दिली तकलीफ़ दी आमिर लियाकत साहब ने। ये मामला आपके इल्म में होगा, आमिर लियाकत साहब ने बहुत सौ के दिल दुखाए। बहुत से लोगों को अपनी ज़ुबान के साथ वो इस तरह से वो पेश आते थे। बाकी मामला अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उनसे कोताही हुई है कि अल्लाह ताला ने उनको इस तरह से ये दुनिया में ही ये हालात भी दिखाए हैं। उसके बाद जो उनकी बीवी का मामला है उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि मुझे शदीद तकलीफ़ होती है इस कल्चर से, हमारे इस रवैये से। वो ख़ातून जो हैं या उनके वालदैन जो हैं वो सब जानते थे इनको, वो हर मामले से वाकिफ़ थे, और उन्होंने लालच में आकर ये शादी की थी। इस मामले में कम अज़ कम मैं डॉक्टर साहब का कोई इतना कसूर नहीं समझती, क्योंकि उन्होंने शादी की थी, और दूसरी जो पार्टी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ लालच में थी। टिकटॉकर लड़की, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसे टिकटॉकर्स जो हैं वो रिश्ता किस हद तक निभाते हैं, किस हद तक सतही होते हैं। हमारे सियासतदान और मुल्क की जो नामी गरामी शख्सियात हैं ये बाज नहीं आते। इनको बहुत दफ़ा जलील और रुसवा यही टिकटॉकर्स कर चुके हैं, अरीम शाह जैसी। उसके बावजूद ये इन्हीं चंगल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि इनके किरदार अपने बहुत गिरे हुए होते हैं। ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। इनको सब मामले का इल्म होता है कि कितनी सतही होती हैं ख़वातीन, ये मामलात किस तरह से लेकर चलाते हैं। ये टिकटॉक कल्चर है एक हमारे यहाँ, जिससे आप समझ लें कि मैं समझती हूँ कि माशरे की फ्रस्ट्रेशन है। जितना आपने इस माशरे को कैद रखने की कोशिश की, उतना ये गंदगी जो है वो और बढ़ी है। इनको अपनी तालीम नहीं दी, इनको शऊर नहीं दिया, इनको एजुकेट नहीं किया। इनको जब एकदम से वो एक टिकटॉक की शक्ल में जो इनके सामने आया, तो उन्होंने जो गंदगी मचाई है वो आपके और मेरे सामने है। तो वो कल्चर जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी, तो डॉक्टर साहब को भी पता ही होगा। उनके सामने थे सारे मामला, तो उसके बावजूद वो इस आग में कूदे हैं, तो अब वो खुद भुगत रहे हैं। उनकी कुछ नाजेबा वीडियोस जो हैं वो उस खातून ने नशर किए हैं, वो जो खुद को बच्ची कहती हैं, तो वो बड़ी काबिल मजम्मत चीज़ है। बाकी ममालिक में तो ये एक इस रिवेंज पॉर्न के नाम से ये कहा जाता है कि आप एक्स बॉयफ्रेंड हो, शौहर हो, जो भी जिनके साथ भी आपका कोई रिश्ता रहा हो, वो अगर आपसे उस रिश्ते का ख़त्म करने के बाद वो आपकी कोई नाजेबा या कोई भी आपका पर्सनल मटेरियल जो ऑनलाइन अपलोड करें, तो उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई की जाती है। यकीनन पाकिस्तान में भी कोई कानून होगा, अगर नहीं भी होगा तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी, जो होनी भी चाहिए। किसी के साथ रहते हुए मियाँ बीवी के ताल्लुक में उसके बाद इस तरह से उनकी वीडियोज़ रिलीज़ करना, ये एक घटिया कल्चर है। इसको आपको और मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं दीन की, अगर हम बात करते हैं अखलाक की, अच्छाई की, तो कम अज़ कम अपनी ज़ात की हद तक इतना तो खुद को बेहतर करें कि इस तरह चीज़ों को ना प्रमोट करें, ना इनके ऊपर आप वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर मिर्च मसाले के तौर पे एक दूसरे के साथ शेयर करें। इनको आप कंडेम करें, इनको आप मजम्मत करें इसकी, आप कहें कि गलत है। जो गलत है उसको गलत कहना सीखें, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है बड़ी बेनियाज है। आज आप किसी के जो इंजाम है उसको देख कर आप खुश हो रहे हैं या उसको आप शेयर कर रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कल को आप पे और मेरे पे ये वक्त आए तो फिर उस वक्त क्या होगा। फिर ये चीज़ें मामला जो हैं ये भी कुछ देखनी और सोचनी चाहिए अखलाकी तौर पे। जो दूसरी मेरी बात है वो मीर जाफ़र के बारे में है, और इमरान खान साहब अक्सर उनका जिक्र करते रहते हैं। मीर जाफ़र के साथ जो बात करते हैं नवाब सिराजुद्दौला, उनको वो हीरो बना कर पेश करते हैं। तो अक्सर आवाम या हम लोग जो हैं, हम तारीख से इतने वाकिफ़ नहीं होते,
تو ہمیں نہیں ان کی عمران خان صاحب جو اتنے اچھے انداز میں تقریر کرتے ہیں تو یہ جو بات کرتے ہیں تو اس کا اصل معاملہ کیا ہے. نواب سراج الدولہ جو ہیں وہ خود کوئی ہیروک شخصیت نہیں ہے، کوئی اتنی اچھی شخصیت نہیں ہے تاریخ میں، ان کو ہم نے دیکھا ہے. ان کے شوق بھی بڑے نرالے تھے، بے عزت کرتے تھے اپنے وزراء کے، اپنے لوگوں کو، لوگوں کی کشتیاں جو ہیں بھرے ہوئے لوگوں کی وہ ڈبا دیتے تھے صرف فن کے طور پر، اور ان لوگوں کی جو زیادہ تیرنا نہ جانتے ہوتے. تو اس طرح کا مزاج ان کا بھی تھا. ان کے بعد جو ان کی جنگ ہوئی، جنگ پلاسی، جس میں رابرٹ کلائیو کے ساتھ آپ اگر دیکھیں تو سارے ان کے معاملات، پھر میر جعفر کے معاملات، ان کی غداری، اور یہ اس کو بڑا پورٹرے کیا جاتا ہے. لیکن جب اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی بھی ہیرو نظر نہیں آتے، کیونکہ اسی جنگ کے بعد نواب سراج الدولہ جو ہیں 2 سے 3 دن بعد پانی کے کسی نالے میں ان کی لاش ملی. جو رابرٹ کلائیو ہیں ان کو بھی بہت ہی بری طرح سے ان کی شہرت تھی اور ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو انہوں نے خودکشی کی. اپنی آخری جو ان کی زندگی ہے وہ بھی کوئی اتنی خوشگوار نہیں تھی. جو میر جعفر ہیں ان کو بھی بڑی مزی بیماری، اس کے بعد جزام، اور اس کے بعد ان کی موت ہوئی. تو اس سارے واقعے میں مجھے تو اس میں کوئی بھی ہیرو نظر نہیں آتا، اور نہ کوئی پرٹیکولرلی ایک ویلن نظر آتا ہے. اب عمران خان صاحب اس کو کیوں ذکر کرتے ہیں بار بار؟ عمران خان صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی میں کئی میرے دیکھنے والے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہوں گے، یہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہوں گے. آپ لوگوں کو تو اچھے سے پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے میر جعفر کس کو کہتے تھے. اچھا، کافی دنوں سے، کافی عرصے سے بار بار یہ اپنا وہ بتاتے تھے کہ میر جعفر اور میر صادق. یہ اب میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ اور وہ جانتے ہیں، سب ہم جانتے ہیں کہ وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے باوجود جب باقی جگہ شور و غل ہوا کہ ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، جب ادھر سے بھی رد عمل آیا، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے. میں ان کو نہیں کہہ رہا تھا، میں تو نواز شریف اور شہباز شریف کو کہہ رہا تھا. تو بات تو یہ ہے جناب، لوگ آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی بات کہہ دی تھی، اول تو کہا ہی نہ کریں، اس طرح کی گفتگو کیا ہی نہ کریں جو آپ جس پہ قائم نہ رہ سکتے ہو. اگر کہہ دی تھی تو ظرف رکھتے، اس پہ کھڑے رہتے، یا اسی سے معافی مانگ لیتے کہ ہاں لیکن آئندہ نہیں کروں گا. جھوٹ بولنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا تھا، آپ بھی جانتے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور ایک لیڈر سے جھوٹ کی امید آپ نہیں کرتے. اس طرح کی بچکانہ جھوٹ جو وہ اچھے نہیں لگتے. وہ میرے خیال میں کمظرفی والی بات تھی عمران خان صاحب کی، ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتے، اس کے بعد ان کی اس طرح کی مزے کا خیز قسم کی وضاحت وہ بڑی تکلیف دہ تھی. اس کے بعد جو مجھے دوسری مزے کا خیز بات رہی کہ نون لیگ اس پہ دکھ کر رہی ہے، مریم نواز صاحب ان پہ تنقید کر رہی ہیں، ان کو دکھ ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب کو دکھ ہو رہا ہے. کون لوگ ہیں آپ کو کس منہ سے دکھ ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں نے اتنے سال کیا کیا ہے؟ آپ کو سچ میں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے ادارے بدنام ہو رہے ہیں؟ تو یہ جو کام ہے یہ شروع کس نے کیا تھا؟ مریم نواز صاحبہ کو تو کچھ شرم آنی چاہیے، ان کو تو کچھ شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ اداروں کو بیچ میں نہ گھسیٹیں یا یہ بات نہ کریں. یہ تو روایت ہی آپ سے شروع ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے جو کم ظرفی دکھائی ہے وہ بھی میں نے بات کی ہے، لیکن جو آپ کم ظرف لوگ ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ سیاست میں کسی بھی وقت کسی کو بھی باپ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب موقع آتا ہے تو پھر آپ بوٹ پالش کرنے لگ جاتے ہیں. اب ان میں 2 پارٹیوں میں جو بڑی جو جنگ ہوتی ہے نا ہمارے ملک میں، ان کو یہ ہوتی ہے کہ بوٹ کون پالش کرے گا. ایک پارٹی بوٹ پالش کر رہی ہوتی ہے، دوسری جو ہوتی ہے وہ للچائی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے، کہتے نہیں جی میں نہیں کرنے تھے، دوسروں کو موقع کیوں ملا. تو یہ اس بات پہ لڑتے ہیں. ان کو کسی چیز سے کوئی لینا، جمہوریت سے نہ، ملک سے نہ، عوام سے. ان کو لڑائی یہ ہوتی ہے کہ ہماری باری آئے. اور عمران خان صاحب کا بھی سیم پرابلم ہے، جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پرابلم ہے کہ ہمیں باری دیں، ہمیں موقع دیں، ہم بوٹ اچھے پالش کرتے ہیں. عمران خان صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ مجھے موقع دیں، میں بوٹ اچھے پالش کرتا ہوں. تو یہ ان سب کی جنگ ایک جیسی، اور سب اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سمجھا ہے کہ پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا بہتر کیا ملک کے لیے، جس کے لیے اتنے بے چین ہو رہے ہیں دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے؟ اور آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا 4.5 سالوں میں، اور کے پی کے میں کہ 8.5 سالوں میں، کہ وہ اتنے بے چین ہو رہے ہیں دوبارہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ سب اپنی اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اور یہ حکومت کے لالچ میں، یہ جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ اس کے نشے کے پیچھے یہ ان کو وہ آتی ہے، اور یہ اس کے بعد یہ اس طرح کی کرتے ہیں. تو نون لیگ کو بھی شرم کرنی چاہیے، کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں کہ اداروں کو بدنام کرنے والوں کے خلاف لیگل کارروائی ہونی چاہیے. تو میں تو اپنے پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گی کہ اگر لیگل کارروائی کرنی ہے تو شروع کریں، بسم اللہ کریں، مریم نواز سے، نواز شریف سے ضرور کریں، ایک اچھی روایت. اس کے بعد عمران خان صاحب پہ بھی کریں. سب پہ ہونی چاہیے جب بات آئے تو، صرف اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے موقع چاہیے، مجھے بوٹ پالش کرنے ہیں، آپ کو کیوں موقع ملا. اور اب جو سب سے جو $100 کویسچن ہے، $100 بھی کافی ہیں آج کل ہمارے جو اکانومی کے حالات ہیں، تو وہ یہ ہے کہ مجھ سے پھر پوچھتے ہیں، دیکھنے والے پوچھیں گے جی تو پھر ہم کیا کریں، ہم کس کو سپورٹ کریں؟
تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گی خدا کے واسطے، یہ کریڈیبل لوگ نہیں، یہ کم ظرف لوگ ہیں، ان کو کم از کم آپ فالو نہ کریں، ان کو اپنا لیڈر نہ بنائیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا کریڈیبل انسان نہیں ہے جس کو آپ اندھا دھن فالو کر سکیں۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، جو بھی آپ کا رہنما یا جو بھی آپ کے MNA MP لیول پہ جو بھی کام کرتا ہے، ترقیاتی کام کرواتا ہے، تعلیم پہ کام کرتا ہے یا باقی علاقے کے کام کرتا ہے، اس کو ووٹ دیں۔ آپ بھول جائیں اس جنگ کو، اس میں کوئی بھی نظریاتی لیڈر نہیں ہے، کسی کو بھی عوام کی خدمت کا شوق نہیں، سب کو اپنی اپنی جو پرائرٹیز ہیں، کچھ کو پیسہ کمانا ہے تو کچھ کو طاقت کا نشہ ہے، تو سب کے اپنے اپنے پرابلمز ہیں، عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ تو آپ اپنے سٹینڈرڈز بہتر کریں، آپ ان سے صرف ایک چیز کی ڈیمانڈ رکھیں کہ ہمیں کام چاہیے، ہمیں مہنگائی کم چاہیے، ہمیں عوام میں بہتر حالات چاہیے۔ عوام کو صرف اس چیز پہ میرے خیال میں فوکس کرنا چاہیے۔ آپ بلائنڈ فالوئنگ چھوڑ دیں، آپ مت نعرے لگائیں نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، PTI کے، خدا کے لیے مت لگائیں۔ ملک کا یہ حال ہو گیا اور آپ کو 75 سالوں میں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ لوگوں نے اندھا دھند فالو نہیں کرنا۔ باز آ جائیں، ان سے سوال کریں، ان کو فالو مت کریں، ان سے کہیں کہ ہمارے لیے کوئی بہتری کریں، عوام کے لیے مہنگائی کم کریں، عوام کی خدمت کریں، ان سے یہ ڈیمانڈ کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ ہماری باتوں میں نہیں آئیں گے، ان کو تو کام چاہیے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اندھی فالوئنگ بند کریں۔ نہ ہی نواز شریف آپ کا لیڈر ہے، نہ مریم نواز، نہ ہی عمران خان، نہ ہی زرداری یا بلاول، کوئی لیڈر نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں لینا دینا آپ سے۔ آپ کو اگر واقعی کچھ بہتری چاہیے ملک کے لیے تو آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے کہیں کہ ہم اسی کو باری دیں گے، ہمارے دل میں اسی کی جگہ ہوگی جو ملک کے لیے کام کرے گا، جو مہنگائی میں کمی کرے گا، جو ملک کی معیشت بہتر کرے گا، جو ملک کے تعلیمی حالات بہتر کرے گا۔ آپ کو ملک کے حالات کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں 52% جو ہے وہ خواتین ہیں، اور ان کی جب تک ترقی یا ان کو کام میں نہیں لایا جائے گا ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اندازہ ہے روپے کی کیا قیمت ہے، آپ کو سب چیزوں کا پتہ، اس کے باوجود آپ اندھا دھن ان کو فالو کریں اور ان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے باز آ جائیں، خدا کے لیے باز آ جائیں، آنکھیں کھولیں، اور ان سب سے سارے فالوورز، چاہے وہ جس بھی پارٹی کے فالوورز ہیں، صرف ایک ہی ڈیمانڈ کریں کہ کام کر کے دکھائیں۔ کام کر کے دکھائیں گے تو فالو کریں گے، تو ووٹ دیں گے، ادروائز ہم کسی کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، سلامت رہیں۔